کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان الرقا والتمائم والتمرات شرک، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ان رقا، اس طرح کے دم جو غیر شرعی ہوں، جو اسلامی نہ ہوں، اس طرح کے رقیے، اس طرح کے جو لوگ دم منتر پڑھتے ہیں، اس طرح کے منتر جو کتاب و سنت سے مروی نہیں ہے، اس طرح کے دم والتمائم اور اس طرح کے تعویذ جو کتاب و سنت سے مروی نہ ہوں، کتاب و سنت سے نہ ہوں، وقتی والا تھا، اور ایسے دم درود جو لوگ ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنے کے لیے، وہ عشق کے طور پر میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے یا کسی بھی انداز میں جو اس طرح کے کرتے، فرمایا یہ سارے کے سارے شرک ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ تو حضرت زینب کہنے لگی کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہیں؟ کہ کیسے کر رہا ہوں، یہ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ان الرقا والتمائم والتمرات شرک۔ تو انہوں نے پھر اپنا واقعہ بیان کیا۔ یہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، واللہ لقد کانت عینی تقذف، اللہ کی قسم میری آنکھ پھڑپھڑاتی تھی، مجھے یہ مرض تھا، اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں کہ میری پھر اس آنکھ سے پانی بھی بہتا رہتا تھا، اور اس کی وجہ بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ میں کہیں سے گزر رہی تھی تو مجھے کسی شخص نے دیکھا، تو جس نے دیکھا جس طرف میری وہ آنکھ تھی اس طرف کی آنکھ میری پھڑپھڑانے لگ گئی اور اسے پانی بہنے لگ گیا۔ ہوتا ہے ایسا، نظر بد ہوتی ہے۔ تو کہتی آپ یہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لقد کانت عینی تقذف، قسم اللہ کی میری آنکھ پھڑپھڑاتی تھی، اور جب مجھے یہ مسئلہ بنتا تو میں کیا کرتی، کنت اختلف الی فلان الیہودی یرقینی، جب یہ مسئلہ بنتا مجھے، میری آنکھ پھڑپھڑانے لگتی، پانی بہنے لگتا، تو میں فلاں یہودی کے پاس آیا کرتی تھی، وہ مجھے دم کیا کرتا تھا، یہودی دم کرتا ہے۔ اور آج یہاں ہمارے خطے میں بھی، بہاولپور کے خطے یزمان میں چلے جائیں، آج مسلمانوں کو ہندو دم کر رہے ہیں، حدیثوں سے حدیثیں ملائیں، مسئلہ سامنے آتا ہے، آپ نے تم پہلے لوگوں کی پیچھے چلو گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، جس طرح انہوں نے کیا تم کرو گے۔ مسلمان یہودی کے پاس جا رہا ہوں، کہتی میں زمانہ جاہلیت میں ایک یہودی کے پاس جایا کرتی تھی جو مجھے دم کرتا تھا۔ فرماتی ہیں فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ، جب وہ مجھے دم کرتا نا تو میری آنکھ سکون میں آ جاتی، پھڑپھڑانا بند کر دیتی، پانی بہنا ختم ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں، اللہ آزمانے کے لیے آپ کو وقتی طور پر شفا دے دیتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ساری امت فقیہ امت کہتی ہے، صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ کہتی ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری بیوی تو سمجھتی ہے اسے تجھے شفا مل جاتی ہے؟ قال انما ذلک عمل الشیطان، اے میری بیوی جو تو یہ کر رہی ہے یہ شیطان کا عمل ہے، جو تو کرتی تھی یہ شیطانی عمل ہے، کہ میں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ اب کہتے نہیں میں واقعی ایسا ہوا، میری چوری ہوئی تھی، فلاں بندے کے پاس گیا، اس نے بتایا فلاں نے چوری کی، مل گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی چوری کی خبریں دینے والے کے پاس گیا اور کاہن غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس چلا گیا اور اس کی بات سچ ثابت ہو بھی گئی اور اس نے اس کو سچا سمجھ لیا، تو اس نے اس شریعت کا انکار کیا ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کسی کا کوئی عمل دیکھ کر اس کو ولی اللہ ماننے کی کچھ شرائط ہیں۔ معجزہ، کرامت اور شیطانی عمل میں فرق موجود ہے۔ معجزہ انبیاء کے ہاتھ پر، کرامت نیک لوگوں کے ہاتھ پر، نمازی ہیں، مسنون کام کرتے ہیں، دم سے کام کرتے ہیں، کرامت ہوتی ہے۔
پر اگر آپ شیطانی عمل کو دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا آپ کو ولی دجال نظر آئے گا، کیونکہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش آئے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو انگولیاں اگیں گی، جہاں سے چلے گا اس کے پیچھے پیچھے دنیا کے زمین کے خزانے ایسے اڑیں گے، اور میں جس طرح شہد کی مکھی کا نر تیزی سے دوڑتا ہے، خزانے اس کے پیچھے یوں اڑیں گے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، بندے کو قتل کرے گا 2 ٹکڑے کر کے، اس کو زندہ کر دے گا، یہ فتنہ ہے۔ اور مسلمان کہے گا اب قتل کر کے دکھا، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو واقعی بڑا پہنچا ہوا ہے تو دوسری دفعہ قتل کر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے دوسری دفعہ قتل کرنا چاہے گا تو کر ہی نہیں پائے گا، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تو سمجھتی ہے کہ جب تو یہودی کے پاس جاتی ہے تیری آنکھ سکون میں آ جاتی ہے، انما ذالک عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ کیسے شیطانی عمل ہے؟ فرماتے ہیں کانا ینخسھا، جب تو نہیں جاتی تھی اس یہودی کے پاس، تیری آنکھ میں چوکا مار دیتا ہے، کانا ینسخھا بیدہ، وہ اپنے ہاتھ سے انگلی سے تیری آنکھ میں چوکا مارتا ہے تاکہ تیری آنکھ پھر پھڑپھڑانا شروع کر دے، پانی بہنا شروع کر دے۔ فَإِذَا رَقَاهَا کَفَّ عَنْهَا، جب تو اس یہودی کے پاس جاتی ہے اور دم کرواتی ہے، وہ دم کرتا ہے تو اپنی انگلی پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ کہا تجھے وہ کافی ہے جو پیارے پیغمبر بیان کر کے گئے، جب تو اس طرح کا مسئلہ سمجھے تو یہ دعا پڑھا کر، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ سنت والا عمل بتایا، یہودی کے پاس جا کر جو عمل ہوتا تھا یہ اس سے منع کر دیا، کہا یہ شیطانی عمل ہے۔ اور یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ یہ یہود تویز گنڈے اس طرح کی چیزیں یہ ان کا وتیرہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ دم درود ہے، دم کرتے ہیں مسنون، دم پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں جو مسنون۔